ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى آخر الآية۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال کا، اس صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب کو ضائع و برباد کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے مال میں سے حلال کمائی، پاکیزہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ناپاک اور گھٹیا مال خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی کمائی میں سے اللہ کے راہ میں اچھی چیزیں خرچ کیا کرو اور ان مال میں سے بھی خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور ناپاک و گندی چیزیں خرچ کرنے کا کبھی بھی ارادہ بھی نہ کیا کرو، اور اگر کوئی شخص کوئی دوسرا تمہیں ایسا گندی مال دے تو تم اسے لینے میں ناپسند کرو گے، اور اگر تم آنکھ بند کر کے لے لو تو وہ کوئی بات نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف کی لائق ہے اور بہت ہی خوبیاں والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو اپنے حلال و پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اور ناپاک اور گندی چیزیں خرچ کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے حلال کمائی میں سے حلال مال، پاکیزہ مال، اچھے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور گندی مال، ناپاک مال، گھٹیا مال، ردی مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی شخص کوئی گندی مال دے، کوئی خراب مال، ناپاک مال تمہیں دے تو تم ضرور اسے لینے کو ناپسند کرو گے، اور اگر تم آنکھ بند کر کے لے لیا تو الگ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف کے لائق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی خوبیاں والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں بندوں کو اپنے مال میں سے حلال کمائی کا مال اور حلال چیزیں، اچھی چیزیں، پاک چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو ناپاک مال ہے، حرام مال ہے، ردی مال ہے، گھٹیا مال، خراب مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا ہے۔ جس طرح سے اب کو اگر کوئی دوسرا گھٹیا مال لینے میں ناپسند کریں گے، اسی طرح سے اللہ کے راہ میں گھٹیا مال خرچ کرنے سے ناپسند کرنا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے حلال مال میں سے خرچ کریں، اور پاک اور پاکیزہ چیزیں خرچ کریں، اور ناپاک و گھٹیا مال خرچ کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے راہ میں حلال مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناپاک اور گھٹیا